اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ جو میں نے آپ کو بتایا تھا، جو ہماری داستان ہے باغ و بہار، اس میں باغ و بہار میں دراصل 4 درویشوں کا قصہ ہے۔ اب درویش کیا ہوتے ہیں؟ درویش سے مراد یہ ہوتی ہے جو ایسے افراد جو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی تمام آسائشوں سے اپنے آپ کو جو ہے بے نیاز کر لیتے ہیں، ان کو ہم درویش کہتے ہیں۔ تو وہ ایک جگہ آ کر جمع ہوتے ہیں اور اپنی اپنی کہانی سناتے ہیں، جو ان پر گزری ہے وہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ جب پہلا درویش اپنی کہانی کو مکمل کر چکتا ہے تو دوسرے درویش کی باری آتی ہے، اور ہمیں دوسرے درویش کی سیر کا ہی حال جو ہے وہ پڑھنا ہے کہ اس نے کیا اس کے اوپر گزرا۔ جب وہ اپنی کہانی کا آغاز کرتا ہے تو ابتدا میں وہ چند اشعار سے اس کا آغاز کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے یاروں اس فقیر کا ماجرا سنو، یعنی میں ایک فقیر ہوں اور مجھ پر جو کچھ گزرا وہ تم سنو۔ میں ابتدا سے کہتا ہوں انتہا سنو، یعنی میں تمہیں بالکل جو شروع ہے، جو آغاز ہے، جو ابتدا ہے وہاں سے سناتا ہوں اور آخر تک بتاؤں گا جو کچھ ہوا۔ جس کا علاج کر نہیں سکتا کوئی حکیم، یعنی میرے پاس میرا جو مرض ہے، مجھے جو بیماری لاحق ہے، اس کا علاج کسی حکیم کے پاس نہیں ہے گا۔ ہمارا درد نپٹ لا دوا سنو، یعنی ہمیں ایک ایسا درد ہے، ہمیں ایک ایسی تکلیف ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور وہ ہم سے تم سنو۔ اس کے بعد وہ اس طرح اپنے کہانی کا آغاز کرتا ہے، کہتا ہے اے دق پوشوں۔ دیکھیں دق پوش، دق کہتے ہیں گدڑی پہننے والا۔ گدڑی عام طور پر جو فقیر وغیرہ ہوتے ہیں، کوئی پرانا کمبل کہہ لیجئے، کوئی پرانی یعنی ایک طرح کا چولا کہہ لیجئے وہ، اور پوش کہتے ہیں پہننا، یعنی گدڑی پہننے والوں، وہ ان کو جو ہے وہ مخاطب کرتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ عاجز بادشاہ زیادہ فارس کے ملک کا ہے۔ عاجز اس نے اپنے آپ کو کہا، یعنی ہم مجبور کو عاجز کہتے ہیں، یعنی میں آج عاجز ہو گیا، میں آج مجبور ہو گیا، لیکن کبھی میں جو تھا وہ شہزادہ تھا، یعنی بادشاہ کا بیٹا تھا، اور وہ ہر فن کے وہاں آدمی پیدا ہوئے، یعنی جو میرا ملک تھا اس ملک کی اس نے خصوصیت بیان کی ہے کہ میرے ملک میں ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہاں پیدا ہوتے تھے۔ چنانچہ اصفہان نصف الجہان مشہور ہے، یعنی جو وہاں کے ملک کا، اگر ہم ایران، فارس، آپ کو معلوم ہی ہے کہ فارس پرانا نام ہے ایران کا، جہاں وہی فارس جہاں کی زبان فارسی ہے، اسی کو ہم آج جو ہے یعنی آج ہم اس کا نام ایران لیتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایران ایک ایسا ملک ہے جہاں پر جو لوگ ہیں وہ ہر طرح کے لوگ جو ہیں پیدا ہوئے، ہر قسم کے لوگ وہاں ملتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے اپنے جو ایک شہر ہے اس کی بڑی تعریف کی۔ اس نے کہا کہ جو اصفہان ہے، جو وہاں کا ایک بڑا مشہور شہر ہے، اسے دنیا کا آدھی دنیا سمجھو، یعنی نصف الجہان کا مطلب ہے وہ آدھی دنیا ہے۔ ہفت ایکلم، اس ایکلم کے برابر کوئی ولایت نہیں۔ ہفت ایکلم، ہفت کہتے ہیں فارسی زبان میں 7 کو، اور ایکلم کہتے ہیں کسی بھی سلطنت کو، یعنی اگر 7 سلطنتیں کی جائیں، یا آپ اس کو ہم بر اعظم بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر 7 بر اعظم یا 7 بڑی بڑی سلطنتیں ہوں تو اس سلطنت کے برابر کوئی سلطنت نہیں ہے۔ ولایت بھی ہم سلطنت کے لیے ہی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ وہاں کا ستارہ آفتاب ہے، یعنی جب وہاں کے ستارے کی بات کی جائے، وہاں کی نشانی کی بات کی جائے تو اس کو اس نے آفتاب یعنی سورج کہا۔ وہ 7 کواکب میں نیر اعظم ہے۔ ظاہر ہے اگر ہم سورج کی بات کرتے ہیں تو جو 7 ستارے ہیں یا سیارے ہیں، کواکب کوکب سے نکلا ہے، اور کوکب کہتے ہیں ستارے کو، کواکب اس کی جمع ہے، یعنی 7 ستاروں میں جو سورج ہے وہ سب سے زیادہ روشن ہے۔ نیر اعظم کہتے ہیں سب سے زیادہ روشن کو۔ آب و ہوا وہاں کی خوش، یعنی اب اپنے ملک کی تعریف کر رہا ہے اور مزید بتا رہا ہے کہ جس طرح میرے ملک میں ہر طرح کے لوگ پیدا ہوئے، اسی طرح کہ میرے ملک کی جو آب و ہوا ہے وہ بہت ہی خوشگوار ہے، اور اسی وجہ سے وہاں کے جو لوگ ہیں وہ خوش طبع اور صاحب یعنی جو ہے صاحب سلیقہ ہوتے۔ یعنی صاحب سلیقہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایسے لوگ جو کہ ہر کام کرنے کا طریقہ سلیقہ جانتے ہیں، اور اسی طرح وہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ یعنی اچھا مزاج رکھتے تھے، یعنی خوش مزاج لوگ تھے۔ اس کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ میرے، اب یہاں تک اس نے پہلے اپنے ملک کا تعارف کرایا۔ اب آگے وہ اپنی بات کو جاری کرتے ہوئے کیا کہتا ہے کہ میرے قبلہ گاہ،
قبلہ گاہ سے مراد ہوتی ہے والد صاحب، یعنی ہم جب والد کو اچھے الفاظ میں بیان کرتے ہیں تو ہم قبلے کے معنوں میں لیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میرے قبلہ گاہ نے، جو کہ بادشاہ اس ملک کے تھے، ظاہر ہے سیدھی سی بات ہے وہ شہزادہ تھا، تو وہ فارس کے جو بادشاہ کا بیٹا تھا، تو اس سے وہ کہتا ہے کہ لڑکپن سے قائد قانون اور قانون سلطنت کے تربیت کے واسطے بڑے یعنی انہوں نے کیا کیا، میرے والد نے جو یعنی طریقہ تھا اس دور میں، جب میں لڑک پن کے دور میں پہنچا، یعنی لڑک پن سمجھ لیں آپ ایک درمیانی عمر ہے، یعنی نہ بچہ ہے اس وقت اور نہ ہی وہ جوان ہے، وہ جوانی کی طرف جا رہا ہے بچہ، تو اس وقت تربیت اچھی ہونی چاہیے، تعلیم اچھی ہونی چاہیے، تو ظاہر ہے وہ بادشاہ تھا اور وہ بیٹا تھا، شہزادہ تھا، آگے جا کے اس کو امور سلطنت کو سنبھالنے تھے، تو اس لیے ضروری تھا کہ جو بادشاہوں کی تربیت اور تعلیم کے لیے جو کیا جاتا ہے وہ کچھ اس کے لیے کیا گیا۔ انہوں نے یہ کیا کہ سلطنت کی تربیت کے واسطے، یعنی جو حکومت کے لیے جو اسے قانون، جو اسے چیزیں سیکھنی تھی، اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، اس کے والد نے بڑے دانا استاد، یعنی جو بڑے عقل مند استاد تھے، جو بڑے لوگ تھے، انہیں بلایا اور ہر ایک کو علم و کسب، جو کہ اپنے علم و کسب کے چن کر، یعنی جو اپنے علم میں اور اپنے جو فن میں بڑے ماہر تھے، انہیں میرے لیے منتخب کیا، یعنی چن لیا، ان کو میرے لیے منتخب کر لیا، میری اتالیقی کے لیے مقرر کیے، یعنی اتالیقی کہہ رہے ہیں میرے استادی کے لیے، یعنی وہ میرے جو بڑے مشہور لوگ تھے وہ میرے استاد بنے، اور مقرر کا مطلب ہوتا ہے یعنی میرے لیے متعین کیے۔ آگے وہی کہتا ہے کہ جب انہوں نے میرے لیے تمام مقرر کر لیے تو تعلیم کامل ہر نوع کی پا کر، تو میں نے ہر طرح کی تعلیم جو ہے وہ میں نے مکمل کی، اور ہر قسم کی تعلیم جب میں نے پا لی، میں نے حاصل کر لی۔ اب اس میں تعلیم کون سی تھی، اس پر بھی اس نے تھوڑی سی جو ہے ذرا روشنی ڈالی۔ اس نے کہا ہے کہ نشست و برخاست، یعنی اٹھنے بیٹھنے کے طریقے، کیونکہ بادشاہوں کو کس طرح اٹھنا بیٹھنا ہے، یعنی تھوڑا سا عام لوگوں کو بھی طریقہ سیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ بھئی اٹھنے بیٹھنے کے کیا طریقے ہیں، کیا آداب ہے، لیکن جب ہم بادشاہوں کی بات کرتے ہیں، جب حکمرانوں کی بات کرتے ہیں، تو ان کو ذرا اور زیادہ تہذیب اور تمدن کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بات کی جا رہی ہے بادشاہوں کے دور کی، تو ان کے لیے اس نے وہ تمام جو نشست و برخاست کے طریقے تھے وہ سیکھے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بادشاہوں کو لائق درکار ہے، یعنی جو بادشاہوں کے لیے مناسب ہے، جو انہیں کرنا چاہیے، وہ میں نے سیکھا، سب حاصل کیا، اور یہی شوق شب و روز تھا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، جب میں نے تعلیم حاصل کر لی، تعلیم میری مکمل ہو گئی، تو اس کے بعد میرا شوق کیا تھا، یعنی میرا جو شوق تھا وہ یہ تھا کہ میں اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھوں، یعنی میں اچھے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھوں۔ اور ہر ایک، اب وہ بیٹھنے کے بعد وہ کیا کرتا تھا کہ ہر ایک ملک کے یعنی جو ہے ہر ایک ملک کے احوال اولو العزم بادشاہوں اور ناموروں کا سنا کروں، یعنی اس کی ایک، سب سے پہلے تو وہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، دوسرے نمبر پہ وہ ان سے سنتا تھا کہ جو بڑے مشہور بادشاہ گزرے ہیں، جو بڑے اولو العزم تھے، مستقل مزاج تھے، بڑے حوصلہ مند تھے، بڑے بہادر تھے اور بڑے نام آور تھے، یعنی انہوں نے بڑی یعنی شہرت حاصل کی، ان کے میں قصے سنتا تھا۔